آج بھی مجھے اس شخص کی چالاکی اور بابا کی سادہ لوہی اور اللہ کا انصاف یاد آتا ہے تو نگاہیں بے اختیار آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ جب بھی میری نظریں سامنے کی جانب اڑتی میں نے بابا کو کھڑکی کے دھندلے شیشے سے باہر جھانکتے ہوئے پایا، اور اسی وقت بابا کے ساتھ بیٹھے شخص نے اپنی جیبوں پر ہاتھ مار کر کہا کہ ہائے میرے پیسے، ہائے میں لٹ گیا، بس روکو میری جیب کٹ گئی ہے، کسی نے میری جیب سے 500 روپے نکال لیے۔ اور میرے بعد وہ بابا جی اترے اور ان کی تلاشی شروع ہوتے ہی شور اٹھا، یہ رہے میرے پیسے۔ سپاہی نے بابا کو گردن سے پکڑ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا کہ او بڈھے، تجھے شرم نہیں آئی؟ جیب کاٹے، شکل مومنوں کی، اس کرتوت شیطانوں کے۔ بابا نے اگر بڑھاپے میں اتنی صفائی سے جیب کاٹی ہے تو جوانی میں کیا عالم ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پیشے کا استاد ہو۔ السلام علیکم، حنیف سلیمان بول رہا ہوں۔ مکافات عمل کے سلسلے کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، برائے مہربانی اس کو پورا سنیے گا۔ اللہ کے اس مکافات عمل کے قانون پر بھرپور یقین پیدا ہو جائے گا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بس بہاول نگر سے چل پڑی تھی اور خراب راستے پر لڑکھڑاتی ہوئی چل رہی تھی۔ دیہاتی بھیڑ بکریوں کے ساتھ ٹھنسے ہوئے تھے، عورتوں نے بڑی بڑی چادروں کی بکلیں مار رکھی تھیں، نیم برہنہ بچے روئے جا رہے تھے۔ اکتوبر کا مہینہ تھا، اس لیے موسم خاصا خوشگوار تھا اور میں اپنی زمینوں سے واپس آ رہا تھا۔ کچھ دور چل کر کنڈکٹر نے مجھے آواز دی کہ بابو جی یہ سیٹ خالی ہے، آپ ادھر آ جائیں، اور میں بکریوں، گھٹڑیوں اور انسانوں کے درمیان سے راستہ بناتا ہوا اس سیٹ پر جا پہنچا۔ مجھ سے اگلی سیٹ پر ایک بوڑھا اور 2 نوجوان لڑکے بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا کی عمر یہی کوئی 50-55 کے قریب ہوگی۔ سفید دھوتی، سفید کرتا اور سر پر بڑا سا پگڑ، سفید داڑھی نے اسے بہت باوقار بنا دیا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھے دونوں لڑکے ماحول سے بے خبر باتوں میں مگن تھے۔ وہ بہت اونچی آواز میں کوئی واقعہ ایک دوسرے کو سنا رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ جب بھی میری نظریں سامنے کی جانب اڑتی میں نے بابا کو کھڑکی کے دھندلے شیشے سے باہر جھانکتے ہوئے پایا۔ اچانک بس ایک اسٹاپ پر رکی اور وہ دونوں شریر اور باطنی لڑکے اتر گئے، اور کچھ دوسرے لوگ جو کھڑے تھے وہ آ کر اس سیٹ پر بیٹھ گئے۔ کنڈکٹر ٹکٹ تقسیم کرنے آ گیا تھا اور سب کو ٹکٹ کاٹ کر دینے لگا۔ بابا نے بھی ٹکٹ لیا، اور اسی وقت بابا کے ساتھ بیٹھے شخص نے اپنی جیبوں پر ہاتھ مار کر کہا کہ ہائے میرے پیسے، ہائے میں لٹ گیا، بس روکو میری جیب کٹ گئی ہے، کسی نے میری جیب سے 500 روپے نکال لیے۔ کسی نے کہا بھائی جی اپنے پاس ہی دیکھو، غلط فہمی تو نہیں ہو گئی؟ اس نوجوان نے کہا میں غلطی کروں؟ جس کا پیسہ نکل گیا ہو وہ غلطی نہیں کر سکتا، میں پوری طرح ہوش و حواس میں ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میری جیب میں رقم تھی، اب ٹکٹ لینے لگا ہوں تو جیب بالکل خالی ہے۔ کنڈکٹر نے کہا کسی تھانے کے آگے بس روکو، پولیس والے خود تلاشی لیں گے، کوئی نہ اترے بس سے، چلو استاد۔ بس میں ہنگامہ سا برپا ہو گیا تھا۔ کنڈکٹر نے سب کھڑکیاں بند کروا دی تھیں، لوگ اپنی اپنی جیبیں ٹٹول رہے تھے کہ کہیں وہ بھی کسی جیب تراش کا شکار نہ ہو گئے ہوں۔ نامعلوم چور کو سلواتے سنا رہے تھے۔ ہر شخص دوسروں کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص جس کے روپے چوری ہوئے تھے اپنے حلیے سے کسی دفتر کا کلرک معلوم ہوتا تھا، کاٹن کی بشرٹ اور معمولی کپڑے کی پینٹ۔ اس کی عمر کو یہی کوئی 30-35 سال کے قریب ہوگی۔ ایسے محنت کش اور سفید پوش طبقے کے فرد کے 500 روپے گم ہو جانے کا مطلب تو 1 ماہ کی تنخواہ کا صفایا ہونا تھا۔ شاید یہ اس کی تنخواہ ہوگی، میں یہ افسوس کے انداز میں سوچ رہا تھا۔ اچھا، ذرا دیر کے بعد بس تھانے کے آگے رک گئی۔ ڈرائیور اتر کر تھانے میں چلا گیا۔ سب لوگ ایک عجیب سا سسپینس لیے شیشوں سے جھانک رہے تھے۔ ڈرائیور تھانے سے برآمد ہوا تو اس کے ساتھ 2 سپاہی اور ایک تھانے دار صاحب تھے۔ کنڈکٹر دروازے کی چٹکنی لگائے بڑے محتاط طریقے سے کھڑا تھا۔ پولیس والے آ گئے تو سواریوں کو ایک ایک کر کے اتارا گیا۔ ہر شخص کی اچھی طرح تلاشی لی گئی۔ 2 سپاہی بس کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے اور وہ شخص جس کے پیسے چوری ہوئے تھے سپاہیوں کے ساتھ کھڑا انہیں اس حادثے کی روداد سنا رہا تھا۔
عورتوں نے اپنی تلاشی لینے پر احتجاج کیا تھا، اس لیے تھانے دار نے فیصلہ کیا کہ پہلے مردوں کی تلاشی لی جائے اور پھر ایک عورت سب عورتوں کی تلاشی لے، سامان بھی چیک ہوگا اور پوری بس بھی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی نے روپے بس میں ادھر ادھر پھینک دی ہوں۔ ایک ایک کر کے مرد اتر رہے تھے اور تلاشی دے رہے تھے، اور جب میری باری آئی تو سپاہی نے مجھے پہچان لیا، کیونکہ میرا تعلق بھی پولیس کے ایک شعبے سے تھا۔ تھانے دار بولا، ہمیں آپ پر تو شک ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے اس آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کی تسلی کے لیے تلاشی بلا تفریق ہونی چاہیے۔ چنانچہ مجھے بھی ٹٹول آ گیا اور میرے بعد وہ بابا جی اترے اور ان کی تلاشی شروع ہوتے ہی شور اٹھا، یہ رہے میرے پیسے۔ سپاہی نے بابا کو گردن سے پکڑ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا کہ او بڈھے، تجھے شرم نہیں آئی؟ جیب کاٹے، شکل مومنوں کی، اس کرتوت شیطانوں کے۔ بابا نے کہا کہ خدا کی قسم یہ روپے میرے ہیں، میں نے آج ہی بکر منڈی میں بکریاں بیچی تو یہ رقم مجھے ملی ہے۔ سپاہی نے بابا جی کو جھنجھوڑ کر ڈانٹا، اس کی پگڑی کھل کر پیروں میں آ رہی تھی۔ ادھر ادھر سے بھی کافی لوگ اکٹھے ہو گئے تھے اور سب اپنی اپنی بولی اپنے اپنے لہجے میں بوڑھے کو لام تان کر رہے تھے۔ بابا کی پگڑی زمین پر گھسٹ رہی تھی، اتنی ذلت اور اتنی رسوائی، کاش لوگ برے کام ہی نہ کیا کریں، یہ میں سوچ رہا تھا۔ بابا نے اگر بڑھاپے میں اتنی صفائی سے جیب کاٹی ہے تو جوانی میں کیا عالم ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پیشے کا استاد ہو۔ ہر شخص کو بابا کے چور ہونے کا یقین تھا، لیکن اسے اب بھی اصرار تھا کہ وہ روپے اسی کے ہیں۔ اس کے زرد چہرے پر بے بسی چھا رہی تھی۔ تھانے دار نے بٹوا چھین کر رقم اس کے اصل مالک کو لوٹا دی۔ اس آدمی نے تھانے دار، سپاہیوں اور کنڈکٹر کا شکریہ ادا کیا اور 5-5 کے 2 نوٹ سپاہی کی طرف بڑھا دیے کہ حوالدار صاحب چائے پانی کے لیے رکھ لیں۔ دوسرا سپاہی بابا کو بے دردی سے دھکیلتا ہوا تھانے کی طرف لے چلا۔ اس نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر اس بابا نے آسمان کی طرف دیکھا اور بے چارگی سے پکارا کہ یا اللہ تو انصاف کر۔ وہ شخص کہ جس کے روپے چوری ہوئے تھے تانگے پر جا بیٹھا اور تانگا چل پڑا۔ سب مطمئن تھے کہ حقدار کو اس کا حق مل گیا، لیکن تانگا ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ سامنے مخالفت سمت سے آتے ہوئے ایک تیز رفتار تانگے سے اس زور سے ٹکرایا کہ سواریاں اچھل کر ادھر ادھر بکھر گئیں۔ چیخو پکار کا شور اٹھا اور سب کی نظریں اس حادثے کی طرف اٹھ گئیں۔ یہ حادثہ ایسا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ سب منہ پھاڑے دیکھتے رہ گئے۔ وہ آدمی جو ابھی ابھی روپے لے کر خوش خوش تانگے میں سوار ہوا تھا بری طرح چیخ رہا تھا۔ دوسرے تانگے کا بانس اس کے سینے میں کھب گیا تھا، خون اس کے سینے سے ابل پڑا اور اس کے کپڑوں پر پھیل رہا تھا۔ میں دوڑ کر اس کے پاس پہنچا تو اس نے ڈوبتی اور لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں مجھ سے کہا کہ بابا جی کو بلاؤ۔ لوگ بابا جی کو لینے تھانے کی طرف دوڑ پڑے اور ذرا دیر کے بعد اسے لے آئے۔ زخمی نے اسے دیکھا تو خون تھوک کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا کہ بابا جی میں سب کے سامنے آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو، یہ پیسے آپ ہی کے تھے۔ میں نے بڑا گناہ کیا کہ آپ پر یہ الزام لگایا۔ جب آپ نے ٹکٹ لینے کے لیے بٹوا کھولا تو میں نے وہ نوٹ گن لیے تھے اور ان پر نشان بھی دیکھ لیے تھے۔ بابا جی کی آنکھوں سے آنسوؤں کے 2 موتی ٹوٹے اور اس شخص کی گردن ایک طرف لڑک گئی۔ خدا کی لاٹھی، بے آواز لاٹھی اتنی جلدی کرشمہ دکھاتی ہے یہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن چند لمحوں میں جو واقعات رونما ہوئے تھے ان کی سچائی سے انکار بھی ممکن نہیں تھا۔ یہ واقعہ عبرت کا سامان بن کر میرے دل پر ثبت ہو گیا۔ آج بھی مجھے اس شخص کی چالاکی اور بابا کی سادہ لوہی اور اللہ کا انصاف یاد آتا ہے تو نگاہیں بے اختیار آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہیں اور دل اطمینان سے لبریز ہو جاتا ہے کہ کمزور سے کمزور شخص بھی بے سہارا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔